الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن کے اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہتر رمضان کیسے بنائیں، اس حوالے سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا کہ پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں قیام و صیام کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر رمضان سے مشغول کرنے والے جو کام ہو سکتے ہوں، رمضان کے آنے سے پہلے ان سے اپنے آپ کو نمٹا لیں، ان سے نمٹ لیں۔ اور چوتھے نمبر پر ایمان میں تازگی لائیں، ایمانی مطالعہ کریں۔ اور پانچویں نمبر پر رمضان اور روزے کے فضائل اور مسائل کی جانکاری حاصل کریں۔ لاک ڈاؤن کے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر رمضان بنانے کے لیے چھٹا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں۔ رمضان میں مختلف نیک اعمال انجام دینے کی نیت کریں، کئی مرتبہ قرآن ختم کرنے کی نیت کریں، شب بیداری کی نیت کریں، سچی توبہ کی نیت کریں، اخلاق و کردار کو سدھارنے کی نیت کریں، دین کے لیے کام کرنے کی نیت کریں، صدقات و خیرات کی نیت کریں اور ان نیتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں۔ 24 گھنٹے کے لیے ایک چارٹ بنائیں اور چارٹ ایسا ہو کہ اسے اپنے پریکٹیکل لائف میں برتنا بہت آسان ہو۔ اپنے لسٹ میں داخل کریں کہ ہم سحری سے پہلے جگیں گے، پھر اس وقت وضو کر کے جس حد تک میسر ہو نمازیں پڑھیں اور دعا کریں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اتر کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی سائل کہ ہم اس کی ضرورت پوری کریں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اپنے لسٹ میں داخل کریں کہ 5 وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی کریں گے۔ ٹھیک ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے گھر پر ہی ہماری نمازیں ہوں گی، لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں فرض ہیں، اس لیے وقت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اس لیے سونے میں ہماری نمازیں بے وقت نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ پھر نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں، نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی پابندی کریں، نماز وتر کی پابندی کریں، روزانہ دعا کا کثرت سے اہتمام کریں کہ یہ مہینہ مانگنے کا ہی مہینہ ہے۔ اپنے لسٹ میں داخل کریں کہ پورے رمضان نماز تراویح کی پابندی کریں گے۔ تراویح کی نماز گھر پر اپنی فیملی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے لیے اپنی چھت پر یا کسی جگہ پر بھیڑ اکٹھا کرنا غلط ہوگا۔ جب ہم فرض نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں تو تراویح کی نماز اپنے گھر میں کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ جب ہم اپنے گھروں پر تراویح کی نماز ادا کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ قصار السور، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہمیں یاد ہوں انہیں ہی تراویح میں پڑھ لیں اور اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کہ مصحف سے دیکھ کر کے تلاوت کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ذکوان مصحف دیکھ کر ان کی امامت کراتا تھا، اس لیے اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ہم مصحف دیکھ کر کے تراویح میں
نماز پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، اگر گھر میں صرف عورتیں ہیں تو وہ دوسری عورتوں کی امامت کرا سکتی ہیں، لیکن عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی۔ اپنے لسٹ میں یہ بھی داخل کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور غرباء و مساکین کا خیال رکھیں گے۔ کورونا وائرس کے ان دنوں میں فون پر اپنے رشتہ داروں کی خبر لیں، ان کی کوئی ضرورت ہے، چاہے مادی ضرورت ہو یا مانوی ضرورت ہو، اسے پورا کریں۔ اس مہاماری نے غریبوں کو بری حالت سے دوچار کر رکھا ہے۔ آپ سے جس حد تک ہو سکتا ہو صدقات و خیرات کریں، کیونکہ یہ مہینہ ویسے بھی مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، جبکہ آج غریبوں کی ضرورت اس بات کی مانگ کر رہی ہے کہ ہم سخاوت اور دریا دلی سے کام لیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ اپنے لسٹ میں یہ بھی شامل کریں کہ ہم روزانہ روزے داروں کو افطار کرائیں گے۔ اگر آپ سے ممکن ہو سکتا ہو تو روزے داروں کو رمضان سے پہلے ہی افطار کٹ پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کا استعمال کر سکیں، کیونکہ ایک روزے دار کو افطار کرانے سے ایک روزہ کا ثواب ملتا ہے اور ہمارے روزے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اپنے لسٹ میں یہ بات داخل کریں کہ ہم رمضان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سونے کا جو وقت طے کریں اس کی پابندی کریں اور اتنے ہی وقت میں سوئیں۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر اسلامی کیسٹس سنیں، ویڈیوز دیکھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، سوشل میڈیا کے ذریعہ دعوت کے کام میں شرکت کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیکچرز دیں، لیکن قرآنی آیات، احادیث نبویہ، مستند ویڈیوز اور آڈیوز وغیرہ شیئر تو کر سکتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی فکر مند رہیں کہ کم سے کم ہمارے ذریعہ ایک آدمی کو اسلام لانے کی ہدایت مل جائے۔ اگر ہم فکر مند ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اپنے لسٹ میں شامل کریں کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری یکسوئی کے ساتھ شب قدر تلاش کریں گے، اور ان 10 دنوں میں انسان سے کٹ کر عبادت کریں، روئیں، گر گرائیں، دعائیں کریں اور زکوٰۃ الفطر کی بھی ادائیگی کریں۔ اپنے لسٹ میں شامل کریں کہ پورے رمضان قرآن کریم سے آپ کا گہرا تعلق ہوگا۔ قرآن کریم ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا، ایک مرتبہ اور 2 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنے کا عزم کریں، اور یہ نہیں کہ تلاوت کی شروعات رمضان کے آنے کے بعد کریں گے، بلکہ ابھی کر دیں۔ جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی دکان بند کر دیتے تھے۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکانیں بند ہیں، لیکن اللہ والوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ شعبان کا مہینہ آتے ہی اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور تلاوت قرآن کے لیے خود کو فارغ کر لیتے تھے۔ سلمہ بن کحیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان قاریوں کا مہینہ ہے، ماہ شعبان قاریوں کا مہینہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت ہوگی، بلکہ رمضان میں قرآن کی بے سوچے سمجھے تلاوت نہ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کر کے معنی کے ساتھ ہماری تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن کو خود میں دیکھنے کی کوشش کریں۔
کوشش کریں کہ یہ ہمارے رب کا پیغام ہے، ہمارے نام آیا ہے تو اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک آیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کس حد تک اثر کر سکا ہے۔ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا پرچہ پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد ہوتا ہے اسے سمجھنا، نہ کہ الفاظ کی رٹ لگانا۔ ہمارا یہی حال قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم قرآن پر غور نہیں کرتے، جو اصل میں شیطان کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمِن مَقَائِدِ الشَّيْطَانِ تَنْفِيرُ عِبَادِ اللَّهِ مِن تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْهُدَى وَاقِعٌ عِنْدَ التَّدَبُّرِ۔ شیطان کی سازشوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو تدبر قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تدبر کے بعد اسے ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے اگر ہم عربی زبان جانتے ہوں تو ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے تلاوت کریں، اور اگر عربی زبان نہیں جانتے ہوں تو اپنی زبان میں ترجمہ قرآن کے ساتھ بیٹھیں اور کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کا جو پیغام ہے اس پیغام کو بھی سمجھتے جائیں۔ ہم کوشش کریں کہ یہ سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ عجیب طرح کی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، برت کر دیکھیں۔ محترم ناظرین، لاک ڈاؤن میں آنے والے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر رمضان کیسے بنائیں، اس حوالے سے اور بھی پوائنٹس ہیں جن پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔